آج سے تقریباً 3500 سال پہلے جب موسیٰ علیہ السلام فرعون مصر کے ظلم و ستم سے اپنی قوم بنی اسرائیل کو بچا کر نکلے تو دریائے نیل کے کنارے پر موجود فرعون مصر نے ان کا پیچھا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنا عصا جب دریا پر مارا تو یہ 2 حصے ہو کر بالکل الگ الگ ہو گیا، جس کے درمیان سے یہ 6 لاکھ لوگوں کو لے کر گزر گئے اور اپنے آبائی وطن ملک شام کی طرف بڑھنے لگے۔ جبکہ اسی راستے سے جب فرعون مصر کی فوج گزرنے لگی تو سب کے سب اس کے اندر ڈوب کر مر گئے۔ یہاں سے نکل کر راستے کے اندر اس قوم نے کوہ طور پہاڑ کے پاس وادی سینا کے اندر قیام کیا اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کے لیے من و سلوہ آسمان سے اتارا، پانی کے چشمے عطا کیے اور سائے کے لیے بادلوں کو معمور کر دیا۔ قرآن کریم کی کئی صورتوں کے اندر خصوصاً بنی اسرائیل، سورہ طٰہٰ، سورہ قصص اور سورہ الشورى میں اس واقعے اور بنی اسرائیل کی تمام تاریخ وضاحت سے موجود ہے۔ سورہ طٰہٰ میں بیان ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پر عبادت کے لیے بلایا، جہاں پر انہیں 10 احکامات اور تورات عطا کی گئی، مگر بعد میں یہ مدت بڑھا کر 30 دن سے 40 دن کر دی گئی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر وقت سے پہلے ہی پہنچ گئے۔ اللہ نے ان سے سوال کیا کہ موسیٰ تجھے کس چیز نے جلد بازی کے اندر ڈالا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے اللہ، میں نے تو آپ کی رضا اور خوشی کی خاطر یہ جلد بازی کی کہ آپ مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کی تربیت پر اتنا یقین ہو گیا تھا کہ اب تو وہ شرک کبھی کر ہی نہیں سکتی، اور دوسری بات کہ آپ کے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام بھی اس قوم کے درمیان یعنی بنی اسرائیل کے درمیان موجود تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی کے اندر اس قوم کی رہنمائی کے ذمہ دار تھے۔ لیکن اللہ نے یہ بتانے کے لیے کہ موسیٰ تم ہر بات اور ہر کام کی حکمت کو نہیں جانتے، اس لیے جلد بازی کی سزا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ایسے دی کہ وہ سب کے سب سامری نام کے ایک شخص کے ہاتھوں گمراہ ہو کر ایک بچڑے کی عبادت کرنے لگے، اسے اپنا خدا مان کر شرک کرنے لگے۔ اس قوم کو گمراہ کرنے والے شخص کا نام سامری جادوگر بیان ہوتا ہے، جس کے بارے میں کئی اسرائیلی روایات موجود ہیں، جن کے مطابق یہ شخص بنی اسرائیل قوم سے ہی تھا اور ہجرت کے وقت بھی ان کے ساتھ تھا۔ بنی اسرائیل قوم پر مصر کے لوگ بہت زیادہ اعتبار کرتے تھے کہ یہ پیغمبروں کی اولاد ہیں، باقی سب خامیاں ان کے اندر موجود ہیں، لیکن یہ امانت کے اندر خیانت بالکل نہیں کرتے، لہٰذا مصری لوگوں کی بہت ساری امانتیں سونے کی صورت میں بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس موجود تھی۔ سامری نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہا کہ یہ سب امانتیں تم پر قرض ہیں، یہ تمہاری اپنی نہیں ہیں، یہ سب سونا مجھے اکٹھا کر کے دو تاکہ میں انہیں پگھلا کر ایک جگہ پر اکٹھا کر دوں، کیونکہ انہیں الگ الگ کر کے اٹھانا بہت ہی مشکل کام ہے، اور جب ان سب کو پگھلا کر میں اکٹھا کر دوں گا تو جس شخص کا جتنا حصہ ہوگا وہ بعد میں اسی میں سے لے سکتا ہے۔ لیکن اس مکار شخص نے اس تمام سونے کو پگھلا کر اسے ایک سونے کے بچڑے کے اندر بدل دیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ موسیٰ تو تمہیں صرف 30 دن کا کہہ کر گیا تھا، لیکن اب 40 دن گزر چکے ہیں، وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا، وہ ہمیشہ کے لیے اپنے رب کے پاس واپس چلا گیا ہے، اور اب یہ سونے کا بچڑا تمہارا رب ہے۔ اب اس بات کی خبر کہ ان کی قوم اس قدر گمراہی کے اندر پڑ چکی ہے، اللہ نے یہ خبر موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر ہی دے دی، جس کے بعد وہ 40 دن کے بعد انتہائی جلال یعنی غصے کی انتہائی شکل کے اندر غضبناک ہو کر اپنی قوم کے پاس واپس آئے، یہ سوچتے ہوئے کہ میں نے اپنی تمام عمر ان لوگوں کی ہدایت کے لیے وقف کر دی، یہ نبیوں کی اولاد ہیں، ان کے درمیان میرا بھائی ہارون بھی موجود ہے اور میں بھی زندہ ہوں، لیکن کچھ ہی دن کے لیے میں کوہ طور پر گیا تو یہ قوم پھر سے شرک کے اندر پڑ گئی، کیا میری سالوں کی محنت کا یہ نتیجہ ہے؟ سب سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام پر غضبناک ہوئے، ان کی داڑھی اور سر کے بالوں کو پکڑ کر کھینچا اور فرمانے لگے کہ میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے کر کے گیا تھا، ان لوگوں کو شرک سے کیوں نہیں روکا؟ حضرت ہارون نے جواب دیا کہ میں نے ہمت کی تھی، ان لوگوں کو بہت سمجھایا تھا، لیکن کسی نے میری بات کو نہیں سنا سوائے چند لوگوں کے، جب میں نے ان کو زیادہ روکا تو یہ میری جان کے دشمن بن گئے، لہٰذا مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش رہنا پڑا، اور اگر میں یہ سب کچھ بتانے کے لیے آپ کے پیچھے آتا تو مجھے خدشہ تھا کہ مزید لوگ بھی گمراہ ہو جاتے۔ دراصل یہ شخص سامری کو جادوگر نہیں تھا بلکہ ایک بہت بڑا شودہ باز تھا، یعنی کرتب دکھانے والا شخص۔ اس نے اس بچڑے کو اتنی مہارت کے ساتھ ڈیزائن کیا تھا کہ جب بھی اس کے اندر سے ہوا ہو کر گزرتی تو ایسا لگتا کہ جیسے یہ خود سے آوازیں نکال رہا ہے، جیسے بانسری کے سوراخوں سے جب ہوا گزرتی ہے تو اس میں سے مختلف طرح کی آوازیں آتی ہیں۔ بس انہی آوازوں سے متاثر ہو کر یہ قوم اس قدر گمراہ ہو گئی، ورنہ یہ سونے کا بچڑا کوئی انسانوں سے باتیں نہیں کیا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب سامری سے سوال کیا کہ تو نے ایسا کیوں کیا تو اس کا کہنا تھا کہ دریائے نیل پر جب بنی اسرائیل قوم موجود تھی تو میں نے ایک ایسا منظر دیکھا جو کہ کسی اور انسان نے نہیں دیکھا، اور وہ یہ کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک گھوڑے پر سوار دیکھا اور دیکھا کہ جو چیز بھی ان کے گھوڑے کے پاؤں سے ٹکراتی ہے وہ بے جان سے جاندار بن جاتی ہے۔ میں نے اسی گھوڑے کے پیروں کی مٹی کو اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا، جسے اس بچڑے کو بنا کر جب میں نے اس کے اندر ڈالا تو یہ باتیں کرنے لگا۔ حالانکہ حقیقت میں یہ سب کچھ جھوٹ ہے، کیونکہ سامری نے خود سے یہ من گڑت کہانی بنائی تھی، کیونکہ یہ شخص پہلے سے ہی دھوکے باز اور شعبدہ باز تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے بد دعا دی کہ تو ایک ایسی بیماری کا شکار ہوگا کہ لوگوں سے ڈر کر بھاگتا پھرے گا، یہی تیری موت تک تیرا مقدر ہے، تاکہ تجھے دنیا اور آخرت دونوں کا عذاب ملے۔
اس کے بعد سامری کو بے دخل کر کے وہاں سے نکال دیا گیا اور ساری عمر وہ اسی اچھوت کی بیماری کے اندر رہ کر مر گیا، جسے اگر کوئی اور شخص بھی ہاتھ لگاتا تو وہ بھی بیمار ہو جاتا۔ اسی لیے اس کی باقی ساری عمر لوگ اس سے اور یہ لوگوں سے دور بھاگتا رہا، اور یہی اس کے لیے قتل کیے جانے سے بھی بڑا عذاب تھا۔ جس کے بعد اس بچڑے کو موسیٰ علیہ السلام نے پگھلا کر اس کی راکھ کو سمندر کے اندر بہا دیا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ کی آیت 83 سے 99 کے درمیان موجود ہے۔ سامری کو بے دخل کرنے کے بعد ہر قبیلے کے بڑوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے ان مرتد مشرکوں کو قتل کریں جنہوں نے سونے کے بچڑے کی عبادت کی تھی، اور یوں صرف ایک دن کے اندر تورات کے مطابق 70,000 لوگوں کو ان کے خود کے قبیلے کے لوگوں نے قتل کیا تاکہ ان لوگوں کی آپس کے اندر خاندانی دشمنیاں نہ پڑ جائیں۔ اب یہاں پر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ سامری اصل میں تھا کون؟ دیکھیں، اس پرے اسرار شخص کے بارے میں کئی روایات موجود ہیں، مگر کسی کی بھی تصدیق کرنا ممکن نہیں۔ کچھ اسرائیلی روایت میں آتا ہے کہ اس کا نام بھی موسیٰ تھا، جسے بچپن میں خود حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے دودھ پلا کر بڑا کیا تھا، جبکہ کچھ مفسرین کے مطابق سامری اس کی قوم کا نام تھا جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 3,500 سال پہلے آج کے زمانے کے عراق میں آباد تھی۔ یہ قوم گائے کی پرستش کیا کرتی، جس کے کچھ لوگ مصر کے اندر آباد ہوئے تھے، اور اسی لیے سامری مصر کے اندر ہی پیدا ہوا تھا۔ جب بنی اسرائیل قوم یہاں سے نکلنے لگی تو یہ بھی ان کے ساتھ چل پڑا، مگر اس واقعے کے بعد یہ شخص کہاں پر چلا گیا؟ اس کے بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کا کہنا تھا کہ آج سے 3,500 سال پہلے جب آرین نسل کے لوگ جن کا تعلق ہندوستان سے تھا اپنے ملک ہندوستان واپس جا رہے تھے تو ان کے ساتھ بنی اسرائیل کے کچھ قبیلے بھی شامل ہو گئے، کیونکہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے اندر ان کے کئی گمشدہ قبیلوں کا ذکر بھی ملتا ہے جو کہ صحرائے سینا کے اندر کہیں پر گم ہو گئے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی قوم سے کہو کہ فلسطینیوں کے خلاف جہاد کریں، لیکن آپ کے صرف ایک صحابی یوشع بن نون اور آپ کے بھائی کے علاوہ کوئی بھی کھڑا نہ ہوا، تو سزا کے طور پر یہ قبیلے 40 سال تک صحرائے سینا کے اندر یوں ہی بھٹکتے رہے۔ ان میں سے کچھ قبیلے وہی تھے جو کہ ہندوستان کی طرف نکل پڑے اور انہی لوگوں کے ساتھ ہندوستان کی سرزمین پر آباد بھی ہو گئے، اور اسی وقت سامری بھی بنی اسرائیل کے انہی قبیلوں کے ساتھ ہندوستان کی سرزمین کی طرف چل پڑا تھا۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق ان کا یہ گمان ہندو اور اسرائیلیوں کے رسم و رواج کے ایک جیسا ہونے کی وجہ سے بھی ہے۔ مثال کے طور پر سامری کے بنائے گئے جس سونے کے بچڑے کو جلا کر سمندر کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے بہایا تھا، بالکل ویسے ہی ہندو اپنے مردوں کو جلا کر ان کی راکھ کو گنگا اور دوسرے دریاؤں کے اندر بہاتے ہیں۔ اسرائیلیوں نے جیسے ایک بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا تھا، بالکل اسی طرح سے آج بھی ہندوؤں کے اندر گائے کو بہت ہی مقدس مانا جاتا ہے۔ اس بچڑے کا رنگ پیلا تھا اور آج بھی ہندوؤں کے اندر پیلے رنگ کو مذہبی طور پر مقدس مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑھ کر سامری کے اچھوت ہو جانے کے تصور کو ہندوؤں نے اپنایا اور اپنے لوگوں کے ایک طبقے کو اچھوت بنا دیا جس کا تصور دنیا میں اس سے پہلے کہیں اور نہیں ملتا۔ اچھوت یعنی ایسے کم ذات کے لوگ جن سے سلام کرنا، ملنا جلنا، ان کے ساتھ بیٹھنا تک بڑی ذات کے لوگوں کے لیے شرم کی بات ہوتی ہے۔ سامری سے متعلق تاریخ کے اندر بے تحاشا روایات موجود ہیں، پر حقیقت کے اندر اب تک کوئی بھی شخص یقین سے اس کی شخصیت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ نہ تو قرآن و حدیث کے اندر اس کی شخصیت کے بارے میں کوئی ڈیٹیل ملتی ہے اور نہ ہی مستند روایات میں جو یہ بتا سکیں کہ یہ شخص اصل میں کون تھا، کہاں پر پیدا ہوا اور کہاں اس کی موت ہوئی سوائے اللہ کے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کی ضرورت تھی بھی نہیں، کیونکہ اس کا ذکر کرنا صرف اس لیے تھا کہ آنے والی نسلوں کے لیے اس واقعے کو عبرت بنایا جا سکے کہ شیطان کن کن طریقوں سے اور کن کن حربوں سے انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر چاہے وہ پیغمبروں کی ہی اولادیں کیوں نہ ہوں اور ان کے درمیان وقت کے پیغمبر بھی موجود ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔